السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام مسلمانوں کو نظم و اتحاد کے ساتھ جماعتی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ انتشار اور خود سرائی کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، اس لیے اس نے نظام عبادت کی روح اجتماعیت و شیرازہ بندی پر رکھا تاکہ مسلمان ایک مرکز سے وابستہ رہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ غور کیجئے کہ نمازیں ہر شخص تنہا تنہا بھی ادا کر سکتا ہے، بلکہ یہ طریقہ ریا و نمود سے محفوظ اور اخلاص و للہیت سے قریب تر ہے۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں کے لیے جماعت کو واجب قرار دیا۔ جمعہ و عیدین کے لیے گاؤں کی بڑی جامع مسجد اور عیدگاہ میں اکٹھا ہو کر ایک امام کے پیچھے با جماعت نماز ادا کرنے کو لازم ٹھہرایا، تاکہ مسلمانوں کے اندر برادرانہ مساوات کی تربیت دی جا سکے اور دلوں میں اتحاد و ہم آہنگی کے جذبہ کو فروغ مل سکے۔ نماز با جماعت ادا کرنے کی حکمتوں اور مصلحتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ہندوستان کے ممتاز مورخ و سیرت نگار حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درسگاہ ہے۔ یہاں امیر و غریب، کالے گورے، رومی و حبشی، عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایک ساتھ ایک درجہ اور ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں۔ یہاں شاہ و گدا اور شریف و رذیل کی تفریق نہیں، سب ہی ایک زمین پر ایک امام کے پیچھے ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز میں اجتماع کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں اور ان کو اپنے سایہ میں ڈھانپ لیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ بھی اجتماعی نظام کو ملحوظ رکھا گیا۔ اس کے ذریعے قوم کے ضعیف و بے سہارا طبقہ کی پرورش و کفالت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ من اغنیائہم وتردوا الی فقرائہم، زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے اور حاجت مندوں کو واپس کر دی جائے۔ اسلام نے اجتماعی طور پر ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہر ملک کے مسلمان آب و ہوا اور موسم کے لحاظ سے الگ الگ مہینوں میں روزے رکھ لیتے، لیکن تمام مسلمانوں پر ایک ہی مہینے میں روزہ فرض کیا تاکہ جماعتی شان برقرار رہے۔ پوری دنیا کے مالدار مسلمانوں پر ایک خاص ایام میں حج کا حکم دیا گیا۔ یہ بات بھی ممکن تھی کہ ہر ممالک کے مسلمانوں کے لیے الگ الگ مہینوں میں فریضہ حج ادا کرنے کی تاکید کی جاتی، تاکہ ازدحام کم ہوتا اور مناسک حج کی ادائیگی میں کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ لیکن حکم دیا گیا کہ نہیں، سبھوں کو ذی الحجہ کے ایام میں حج بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا و مروہ کا سعی کرنا اور ارکان حج کو ادا کرنا ضروری ہے، تاکہ مسلمانوں میں اجتماعیت اور آفاقیت کا مزاج پیدا ہو اور سارے مسلمان وطنیت
قومیت، تمدن و معاشرت کے تمام امتیازات کو مٹا کر سب ایک ہی ملت یعنی ملت ابراہیمی میں گم ہو جائیں اور ایک ہی بولی میں خدا سے باتیں کرے۔ حاکم ہو یا محکوم، عالم و فاضل ہو یا فقیر بے نوا، سب اپنی امتیازی حیثیت کو مٹا کر اپنی انانیت اور خودی کو قربان کر کے مالک کے دروازے پر بھکاری بن کر آئے ہیں۔ یہی وہ وحدت کا رنگ ہے جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام کے اسی نظم و اتحاد نے انصار کے دو بڑے قبیلے اوس و خجرج کو شیر و شکر بنا دیا۔ یہ دونوں ہمیشہ دو مستقل قوموں اور حریفوں کی طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا اور نبر آزار رہتے تھے۔ کسی شاعر نے کہا، وہ اوس اور خجرج کی باہم لڑائی صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی بنیاد پر دونوں کو متحد کر دیا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مونس و ہمدرد اور غمگسار بن گئے۔ صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سماجی حیثیت مکہ میں کچھ نہ تھی۔ وہ غلام تھے، سیاہ فام تھے، بے ننگ و نام تھے، لیکن ان کا قلب نور ایمان سے منور ہو گیا اور مشرف اسلام ہوئے تو انہیں یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ دیوار کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے برابر بیٹھنے لگے، کیونکہ ایمان کا رشتہ خاندانی و نسلی رشتوں سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اور بقول حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کہ دنیا کے تمام رشتے عہد مودت خون و نسل کے باندھے ہوئے پیمانہ وفا محبت ٹوٹ سکتے ہیں، مگر جو رشتہ ایک چین کے مسلمانوں کو افریقہ کے مسلمانوں سے، ایک عرب کے بدو کو تاتار کے چرواہے سے، اور ہندوستان کے نو مسلم کو مکہ مکرمہ کے صحیح النسب قریشی سے پیوست و یکجاں کرتا ہے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو اسے توڑ سکے اور اس زنجیر کو کاٹ سکے جس میں خدا کے ہاتھوں نے انسانوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جکڑ دیا۔ انہی رشتوں کی وجہ سے دنیا کے ایک کنارے کسی مسلمان کو تلوے میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی ٹیس دوسرے کنارے میں رہنے والے مسلمان اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم مسلمانوں کو باہم رحم دل، باہم محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کی تکلیف کے احساس کے بارے میں ایسا دیکھو گے جیسا کہ ایک قالب اور ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیداری کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی وحدت و اجتماعیت کو ایک عمارت کی مانند قرار دیا۔ فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک اصابعہ۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح مکان کے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے مضبوطی اور قوت کا باعث ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ملا کر سمجھایا، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ جو مذہب عالمگیر وحدت و اخوت کا داعی و پیامبر ہے، آج خود اس کے پیروکار گروہی و علاقائی عصبیت، خاندانی و نسلی برتری، زبان و بیان اور مسلکی اختلاف کی بنیاد پر انتشار و افتراق کے شکار ہو گئے۔ انہوں نے رنگ و نسل کے امتیاز و اختلاف کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر دی۔ کوئی سید خاندانوں سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو اپنے عالی نسب ہونے پر فخر ہے، کوئی شیخ و پٹھان ہے تو منصوریوں اور سبزی فروشوں کو نیچی نظروں سے دیکھتا ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ افسوس کہ جب قیامت آئے گی تو یہ سارے خاندانی و نسلی رشتے اپنا وجود کھو دیں گے۔ فلاں انساب و پہم نسب اور رشتہ داری میں اس دن کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ گروہ بندی
اور فرقہ بندی شعار جاہلیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آباء و اجداد اور خاندان کے مفاخر پر پوری قوت سے چوٹ لگاتے ہوئے فرمایا، یا معشر القریش ان اللہ اذهب فیکم نخوۃ الجاہلیت وتعظمها بالآباء۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تم کو جاہلیت کی جھوٹی نخوت سے نجات دی اور باپ دادا کی بنیاد پر بڑائی جتلانے کا دستور ختم کر دیا۔ پس جس کسی نے بھی شعار جاہلیت کو زندہ کیا، ذات و برادری کی بنیاد پر ملت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو جاہلیت کا نعرہ لگائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسلام گروہ بندی اور داخلی انتشار کو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم سب کا رب ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر، اس لیے کہ حسب و نسب، خاندان اور قبیلے ایک دوسرے کے تعارف اور شناخت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ قرآن کریم نے انسانوں کی بنائی ہوئی تمام تفریقات کو توڑ دیا اور بتلایا کہ فخر و عزت کی در حقیقت ایمان اور تقوی ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوست رہ، شجر سے امید بہار رکھ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سب مل کر اپنے پروردگار کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑوں میں نہ بٹو، جس طرح بٹی ہوئی رسی ایک دوسرے کو قوت پہنچاتی ہے۔ تم بھی اتحاد و اجتماعیت کی زندگی گزار کر اسلام کو فروغ دو۔ اگر منتشر رہو گے تو تمہاری اجتماعی قوت ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے، وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ بزرگوں نے لکھا کہ جب لوگ گروہ بندیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو ان سے سنجیدگی اور اعتدال کا دامن چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طٰہٰ جابر فیاض علوانی نے اپنی بے نظیر تصنیف ادب الاختلاف فی الاسلام میں لکھا ہے کہ جب اختلاف بڑھتا ہے تو اس کی خلیجیں وسیع سے وسیع تر ہو جاتی ہیں اور آدمی کے حواس پر اس کے اثرات اس حد تک چھا جاتے ہیں کہ وہ نقطہ اتحاد کو بھول جاتا ہے۔ اس کی نظر میں اسلامی اخلاق کی ابتدائی چیزیں بھی نہیں ہیں آپاتی، جس کی وجہ سے اس کا معیار فکر بدل جاتا ہے، پھر اس سے وحدت و امت کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب مالٹا کی 4 سالہ جیل سے رہائی کے بعد دیوبند تشریف لائے تو فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن کو چھوڑنا، دوسرے ان کے آپس کے اختلاف اور خانہ جنگی ہے۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں۔ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی میں قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے۔
اور قرآنی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ ماضی میں اسپین کی مسلم حکومت کے ختم ہونے کی وجہ بھی مسلمانوں کا باہمی اختلاف تھا۔ اسپینی مسلمانوں نے جس وقت مسیحی قوتوں سے شکست کھائی، اس وقت وہ علم و تہذیب اور سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے حریف سے بدتر جہاں بڑھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ان کے شکست دریغ کی وجہ یہ تھی کہ عیسائی باہم متحد و منظم تھے، جبکہ مسلمان فرقوں اور جماعتوں میں بٹ گئے۔ امراء و عمال نے مرکز خلافت سے بغاوت کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ اسلام نے اسی فکر میں تبدیلی لانے کے لیے ایک مرکز سے وابستہ رہنے کی تعلیم دی۔ مسلمانوں کی تعظیم و تکریم کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان سب بھائی ہیں، نہ ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو کسی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ جو اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کی فکر میں رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی کوئی مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں ان کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آخرت کے دن اس کی پردہ پوشی فرما لیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کر سکتا ہے، نہ بروقت اس کی مدد سے دستکش ہو سکتا ہے، اور نہ اس کو حقیر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سینہ کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا کہ اصل تقوی یہاں ہے۔ برائی کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ اپنے کسی بھائی کو ذلیل اور حقیر سمجھے۔ یاد رکھو کہ ہر مسلمان پورا کا پورا قابل احترام ہوتا ہے، اس کی جان بھی، اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام خود غرضیوں اور مصلحتوں سے اٹھ کر ملت اسلامیہ کے اتحاد میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور ایک ایسی طاقت بنائی جائے جس کو قرآن پاک نے بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ ہمیں اختلاف و افتراق سے بچنے اور اتحاد و اجتماعیت کی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔